اس بحث کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں. یہ میرے موضوع کا حاصل ہے، نچوڑ ہے. اس کو سمجھیں تاکہ اس کی بنیاد پر میں جو اگلی باتیں آپ سے عرض کروں میرے لیے سمجھانا اور آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے. تعلیم کتاب و حکمت. نمبر 2 تزکیہ نفوس، یعنی کتاب اللہ کی تعلیم، علم، شریعت کا علم. نمبر 2 من کی صفائی، باطن کی صفائی، باطن کو پاک کرنا. یہ 2 مقاصد تھے جو بالخصوص آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کیے گئے اور ان مقاصد کو پہنچانے کی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا. کعبہ کی تعمیر کے بعد جب جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر حضرت اسماعیل کے ساتھ دعا کی، آپ علیہ السلام کی تشریف آوری اور بعثت کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کے اندر اپنے آخری محبوب کو بھیج. اس کا کام کیا ہو؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. دوسری سورہ بقرہ آیت نمبر 129 کے اندر یہ بیان موجود ہے کہ اے اللہ اس تیرے آخری محبوب کا کام یہ ہو کہ وہ تیری کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دے اور ساتھ ساتھ وہ ان کے من کو بھی صاف اور ستھرا کر دے. یہ تعلیم خاص طور پر تھی تزکیہ نفوس کی. اس لیے قرآن مجید کی مشہور سورہ اعلیٰ 87 نمبر سورت، اس کی آخری آیات کے بارے میں ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ نے فرمایا یہ وہ پیغام ہے جو پیغام اس قرآن میں بھی ہے اور اس سے پہلے جو میں نے صحیفے اتارے، کتابیں اتاری، یہ پیغام ان کے اندر بھی موجود ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. پاک جس نے اپنے آپ کو کیا کامیاب وہی ہوا، جس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، نماز پڑھی، وہ کامیاب ہوا. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم زندگی جو دنیا کی ہے اس کو ترجیح دینے لگے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت تمہارے حق میں بہتر ہے، سب سے زیادہ باقی رہنے والی چیز ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہ بات پہلے والے صحیفوں میں بھی تھی. صحف ابراہیم و موسیٰ، جو صحیفے ہم نے جناب حضرت ابراہیم، جناب حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہما ان کے دیے، ان پر اتارے، ان کے اندر بھی یہ اصول موجود تھا. کیا اصول؟ کہ پاک جس نے اپنے آپ کو کر لیا، اپنے من کو جس نے اجلا کیا، صاف ستھرا کیا، وہ شخص کامیاب ہوگی. تو تعلیم کتاب کے ساتھ ساتھ ایک اہم فریضہ جو منصب نبوت کے حوالے سے تھا وہ یہ تھا کہ تزکیہ نفوس، دلوں کو پاک کرنا. ظاہر ہے جتنے دل حضرات اہل بیت اطہار اور حضرات اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے ہوئے، جتنے من ان کے صاف ہوئے اتنے کسی کے نہیں ہوئے. جتنا تزکیہ ان کا ہوا اتنا کسی کا نہیں ہوا. کیوں؟ کہ انہوں نے براہ راست آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تربیت پائی، نگاہ سے بھی فیض پایا، علم سے بھی فیض پایا، صحبت سے بھی فیض پایا، حضور کے فرامین کو سن کر براہ راست فیض پایا. یہ ساری باتیں تزکیہ نفوس کے لیے ضروری تھیں، اندرونی علاج کے لیے ضروری تھیں، جو ان کو میسر آئیں. اس کے بعد مسائل اس طرح کے چلے، بعد میں کچھ گمراہ فرقے خود اصحاب کے دور میں بھی پیدا ہو گئے، بلکہ بعض چیزیں نمودار ایسی ہو گئیں جو آپ علیہ السلام کے زمانے اقدس میں بھی ہو گئے. نبوت کا دعویٰ کرنے لگ گئے لوگ، نبیوں نے کی باتیں کرنے لگ گئے لوگ. خارجی گروہ شروع ہو گیا جس نے نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر فتوے لگانے شروع کر دیے. ناسبی لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے جناب حضرات صحابہ کرام، حضرات اہل بیت، اس طرح کے حضرات کی عزت و حرمت کے بارے میں باتیں کرنے لگ گئے. فرقہ بندیاں ہوتی گئیں. اس دوران جو سب سے بڑا منصب تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تعلیم کتاب و حکمت اور نمبر 2 تزکیہ نفوس، اس کو سنبھالنا ضروری تھا. اس وقت جو بھی علماء تھے، صوفیاء تھے، وہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چل رہے تھے. لیکن خوارج اور معتزلہ کی صورت میں کتابی انداز میں، تحریری انداز میں کچھ چیزیں ایسی سامنے آئیں جن کے لیے باقاعدہ پورے علم کو، پورے مضمون کو از سر نو ترتیب دیا جانے لگا تاکہ آنے والی نسلیں کہیں ان کے ہتھ کنڈوں میں آ کر گمراہ نہ ہو جائیں. ایک علم تیار کیا گیا جس میں اس طرح کے تمام اعتراضات کے جوابات بھی دیے گئے، شریعت کا مزاج بھی سمجھایا گیا، جسے علم الاصول، علم الشریعہ، علم الکلام کہا جاتا ہے. اب جب لوگ علم الکلام کے بنانے، لکھنے، لکھانے، پڑھنے، پڑھانے میں مصروف ہو گئے، ان کو بظاہر علماء کہا جانے لگا. اور جن حضرات نے وہ دوسرے منصب کو سنبھالے رکھا کہ تربیت بھی کرنی ہے
افکار کو بھی ٹھیک کرنا ہے، نفوس کو، باطن کو بھی درست کرنا ہے، من کو بھی اجلا کرنا ہے، صاف کرنا ہے۔ ان کے لیے ایک اصطلاح آ گئی، صوفیاء کی اصطلاح۔ یہ بظاہر ایک الگ اصطلاح آئی، لیکن دونوں کو ذرا جمع کر کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ نہ تو ایسے علماء تھے جن کے اندر روحانیت یا عمل نہ ہو، نہ ایسے صوفیاء تھے کہ جن کے اندر علم شریعت نہ ہو۔ وہ علماء بھی تھے، وہ صوفیاء بھی تھے، وہ صوفیاء بھی تھے اور علماء بھی تھے، لیکن منہج، راستہ، راہ ایک ایسی الگ ہوئی کہ سب نے اپنے اپنے منصب کو سنبھالا کہ ان گمراہ فرقوں کا رد بھی ضروری تھا، اور ساتھ ساتھ جو منصب نبوت کا ایک اہم فریضہ تھا، تزکیہ نفوس، باطن کو صاف کرنا، یہ بھی ضروری تھا۔ تو کچھ لوگوں نے یہ ذمہ داری سنبھال لی، کچھ لوگوں نے یہ ذمہ داری سنبھال لی۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ نہ تو صوفیاء نے علماء سے روکا، نہ ہی علماء نے صوفیاء سے روکا، دونوں نے مل کر دین کے اصلی پیغام کو آنے والی نسلوں تک پہنچایا۔ ان حضرات کے خلوص میں بھی ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ ایک بنیاد تھی، یہ ایک تمہید تھی میرے موضوع کی، میرے عنوان کی، جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ یہ ایک تعارف تھا دور اولین کا، قرون اولا کا، جو پہلے زمانے گزرے، ان کا ایک خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ کس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ دور حاضر میں جس میں ہم جی رہے ہیں، ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ اور المیہ ہے، مقام غم ہے۔ یہ ہے کہ شریعت ہی کے نام پر شریعت سے دور کرنا، روحانیت کے نام پر دین سے دور کرنا، یا علم کے نام پر روحانیت سے دور کرنا، یہ ایک ایسا مشغلہ ہے اب لوگوں کا جو آئے روز بڑھتا جا رہا ہے، جس سے آپ لوگوں کو متعارف کرانا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے فرض میں شامل ہے، اور آپ کو دودھ اور پانی کی الگ الگ پہچان رکھنا، حقیقت اور جھوٹ کی الگ الگ پہچان رکھنا، یہ آپ کا فریضہ ہے، یہ آپ کے اوپر ایک حق ہے۔ تصوف جو یوں سمجھیں ایک بنیاد ہے اس مسئلے کو سمجھنے کی، آخر کس چیز کا نام ہے؟ بہت ساری باتیں کی گئی ہیں تصوف کی تعریف میں، تصوف کی ڈیفینیشن میں جناب، اس کی وضاحت میں، اس کی تشریح میں، لیکن سب کا جو نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ تصوف صفا سے ہے، جس کو زیادہ علماء نے، صوفیاء نے پسند کیا ہے۔ صفا کہتے ہیں صفائی کو۔ تصوف کا مطلب یہ ہے کہ ایسا علم جس سے من کی صفائی ہو جائے، اندر کی غلاظتیں، نفس امارہ کی ہلاکتیں، تباہ و برباد کرنے کی کوششیں، ان کی پہچان ہو جائے۔ ہوا علم یعرف بہ احوال تزکیۃ النفوس و احوال الباطن، باطن کے احوال، نفس کو پاک کرنے کے طور طریقے جس کے ذریعے حاصل ہو جائیں، اس علم کو علم تصوف کہا جاتا ہے۔ تصوف یوں سمجھیں شریعت، علم اور عمل کا ایک بہترین سنگم ہے، دونوں کو ملانے والی چیز ہے، جس کے اندر علم بھی ہے، جس کے اندر عمل بھی ہے۔ علم بھی اخلاص کے ساتھ ہے، عمل بھی اخلاص کے ساتھ ہے۔ تصوف کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں عبادت نہ ہو، صرف باتیں ہی باتیں ہوں، صرف خیالات ہی خیالات ہوں، صرف تصور ہی تصور ہو، عمل بالارکان کا اس میں حصہ ہی نہ ہو۔ ایسی کوئی تصوف کی بات نہیں ہے، ایسی کوئی تصوف کی حقیقت نہیں ہے۔ ولایت، روحانیت اس چیز کا نام ہے کہ جس میں اللہ کے حق کی بھی ادائیگی ہوتی رہے، مخلوق کے حق کی بھی ادائیگی ہوتی رہے۔ اللہ کا ولی نہ تو اللہ کے حق میں حق تلفی کرتا ہے، اور نہ ہی وہ مخلوق کے حق میں کبھی حق تلفی کرتا ہے۔ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بہترین ترجمان ہوتا ہے، اور اس کا عمل دونوں چیزوں کی دلیل ہوتا ہے۔ امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود صوفی ہیں، تفسیر کشیری کے نام سے پوری قرآن کی انہوں نے صوفیانہ تفسیر بھی لکھی ہے۔ رسالہ کشیریہ جو تصوف کا بنیادی رسالہ ہے، وہ بھی آپ کا لکھا ہوا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے وضاحت کی ہے تفسیر کشیری کے اندر کہ الولی من لا یقصر فی حق الحق و فی حق الخلق، ولی ہوتا ہی وہی ہے جو نہ کبھی رب کا حق چھوڑتا ہے، نہ کبھی مخلوق کا حق چھوڑتا ہے، یہ ولی ہے۔ اور ہمارا دین بھی یہی ہے کہ جس میں حقوق اللہ کی بھی پاسداری ہو اور جس میں حقوق العباد کا بھی خیال رکھا جائے۔
رہ گئی کرامت، جو ہمارا ایک مزاج ہے کہ کسی بزرگ کی تعریف ہو رہی ہو تو ہمیں اس کی عبادت اچھی نہیں لگتی، ہم فوراً آفر کرتے ہیں، پیشکش کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں کہ یار کو کرامت تو سنا دے۔ یعنی جب تک کرامت نہیں ہم سنیں گے تب تک ہمیں یقین نہیں آئے گا کہ یہ ولی ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہمارا ولی کے مفہوم میں ضروری سمجھنا غلط فہمی ہے۔ کرامت دکھانا کو یاد رکھیے اولیاء کے شوق نہیں تھا کہ جب چاہا یہ کام کر دیا، کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ہوتی تھی، وہ اللہ کی بارگاہ میں آرزو کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اتنا قرب دے رکھا تھا کہ ان کی بات کو موڑتا نہیں تھا، ان کا بھرم رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھ لیتا ہے۔ اس طور پر اس چیز کا ظہور ہو جاتا ہے جو بظاہر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہماری عقل کی وہاں تک رسائی نہیں ہوتی۔ یہ کرامت کی حقیقت ہے۔ کرامت سب سے بڑی جو ہے عزت والی چیز، کرامت کا معنی عزت، تکریم، اکرام، وہ ہے استقامت، ثابت قدمی۔ جتنی شریعت میں ثابت قدمی ہوتی جائے گی خلوص دل کے ساتھ، وہ بندہ اتنا بڑا با کرامت ہوتا جائے گا۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی سے ایک شخص نے کہا کہ حضور کوئی کرامت تو دکھائیں۔ آپ نے فوراً فرمایا مجھ جیسا گناہگار اگر زمین کے اوپر چل رہا ہے اور زمین پھٹ کر مجھے اپنے اندر نہیں لے رہی تو اس سے بڑھ کر میری اور کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے عاجزی، دیکھیے انکساری، دیکھیے خوف خدا، دیکھیے، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کے اندر ان کا اپنے آپ کو کم تر سمجھنا اور اللہ کے آگے کا اپنے آپ کو عاجز بندے کے طور پر پیش کرنا، اس کا انداز دیکھیے۔ اس لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں حیران کر دے وہ کرامت ہوتی ہے تو شعبدہ باز کو ہمیں کم حیران تو نہیں کرتا؟ رومال سے جو کبوتر نکالتا ہے جناب، ہاں جی، پھر اس کبوتر سے انڈے بھی نکال لیتا ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ نظر بندی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس چیز کو حیران ہو کر لیتے ہیں بھئی یہ تو بہت بڑا ولی ہے، تو پھر شعبدہ باز جادوگر سے تو بڑا کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ نہیں نہیں نہیں، حضور سیدنا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے تھے اذا رأیتم شخصا متربعا فی الہوا فلا تلتفتوا الیہ الا ان رأیتموہ مقیدا بالکتاب والسنہ۔ جب تم کسی شخص کو ہوا کے اندر چوکڑی مار کے بیٹھا ہوا دیکھو، وہ کسی چیز کے اوپر نہیں بیٹھا، صرف ہوا کے اوپر بیٹھا ہے جناب، تب بھی اس کی طرف توجہ نہ کرو، اس سے متاثر نہیں ہو جاؤ جب تک تم یہ نہ دیکھ لو کہ وہ کتاب اور سنت کے اوپر کتنا عمل کرتا ہے، قرآن اور حدیث کے اوپر کتنا عمل کرتا ہے۔ یہ کتاب دیکھ رہے ہیں کشف المحجوب، حضور سیدنا داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی کی اپنی کتاب، ان کی اپنی لکھی ہوئی کتاب انہوں نے لکھی، اور میرے پاس یہ وہ قدیم فارسی کا نسخہ ہے، فیصل آباد سے چھپا ہوا، یہ فارسی کا ہے، اردو کی بات میں نہیں کر رہا، یہ فارسی کا ہے میرے ہاتھ میں نسخہ۔ یہ نسخہ بھلا کس کا لکھا ہوا ہے، کس کے قلم سے لکھا ہوا ہے؟ حضور بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی کے قلم سے لکھا ہوا ہے۔ بہت سارے نسخے ہیں کشف المحجوب کے، لیکن یہ وہ انہوں نے محنت کی ہے، وہ نسخہ لے کر چھاپا ہے کمپیوٹرائز، جو نسخہ حضرت نے اپنے قلم سے لکھا تھا، ولی کی کتاب ولی کے قلم سے لکھی ہوئی۔ اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے جو آپ کو سنانے جا رہا ہوں، لیکن اس کتاب کو میں کسی اور مقصد کے لیے لایا ہوں، وہ بھی مقصد آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے بھی یہ بات لکھی ہے اور بھی کئی جگہوں پر یہ بات موجود ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ مشہور ہے، بسطامی پڑھتے ہیں لوگ، علماء بھی بعض اوقات پڑھ جاتے ہیں، لیکن ہر چیز کے کچھ اصول ہیں، نام ہے، لقب ہے، نسب ہے، اس کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ کون سے لفظ کا صحیح تلفظ ہے، صحیح تلفظ با کے نیچے زیر ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی، اتنا کو بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے سنیں آپ کہیں جناب غلط پڑھ رہا ہے، ہم نے سنا تھا کہ یہ بسطامی نہیں ہے بسطامی ہے، اتنی کو بڑی یہ غلطی نہیں ہے کہ آپ اس طرح کا کوئی رویہ کسی کے ساتھ رکھیں۔ بس میری ایک کوشش ہوتی ہے کہ نام ہے یا لقب ہے، میں کتابوں سے کھنگالنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اصل اعراب کا پتہ چل جائے زبر زیر پیش کا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ جا رہے تھے، نام سنا کہ ایک اللہ کا ولی ہے کوئی، اس کی زیارت کرنے جاتے ہیں جناب۔ اب بھی لوگ جاتے ہیں، آگے پتہ چلتا ہے کہ جناب کلین شیو ہے، اور اگر کوئی بندہ بات کرے کہ نہیں یار نہیں بات نہیں کرنی،
بے ادبی ہو جائے گی، مارا جائے گا، خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ عجیب تصورات ڈال دیے ہیں بھائی، لوگوں کو حق گوئی کا موقع ہی نہ ملے۔ شریعت کا جس نے ادب نہیں کیا، آپ مجھے بتائیں کہ وہ خود با ادب کیسے ہو سکتا ہے؟ سنت رسول کا جس نے ادب نہیں کیا، وہ خود ادب کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ساری سرے کی کچھ مار کا نہ بھائی گل نہیں کرنی، ای کو نہیں دیکھنا، پچھلے اندے سائیاں کو دیکھنا ہے، کمر دے اتے کہندا ہاتھ کو دیکھنا ہے۔ نہیں بھائی، قرآن و سنت کا جو پابند ہے ہمارے سر کا تاج ہے، ہم اس کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں۔ فرائض و واجبات کا جو پابند ہے، جس کا عمل قرآن سنت شریعت کے مطابق ہے، ہمارے سر آنکھوں پر ہے۔ اور اگر اس نے ایسا دعویٰ کر رکھا ہے جو بزرگوں کا ہے، لیکن اس کے اندر قرآن و سنت اور میرے آقا کریم علیہ تیت و تسلیم کی تعلیم، ہدایت اور سنت نہیں ہے، ہمارے لیے وہ لائق ادب نہیں ہے۔ بس اللہ اسے ہدایت دے، ہم یہی کہہ سکتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گئے، اس کو دیکھا کہ اس نے قبلہ کی طرف تھوک پھینکی، جس کے لیے زیارت کے لیے جا رہے تھے اپنی جماعت کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، درویشوں کے ساتھ، اس نے قبلہ رخ تھوک پھینکی، پچھلے پاؤں واپس چلے آئے۔ کیسا تھا، کون تھا، اس سے کوئی غرض نہیں، واپس چلے آئے۔ ساتھیوں نے کہا حضور ہم سفر کر کے آئے ہیں، اس کا نام سنا تھا، نہ ملاقات کی ہے نہ کوئی زیارت کی ہے، واپس جا رہے ہیں۔ فرمایا ھذا غیر معموم علی ادب من آداب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس نے میرے نبی کی شریعت کے ایک ادب کی رعایت نہیں کی تو یہ باقی آداب کی کیا رعایت کرے گا؟ اسے پتہ نہیں ہے جس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس طرف تھوک نہیں پھینکتے۔ اللہ معاف کرے، لوگ تو اب پیشاب کر دیتے ہیں نا بیت الخلاء، لیٹرین، اس میں جا کر، یا عام جنگل بیاباں میں، پرواہ نہیں کرتے کہ قبلہ رخ کون سا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ کیوں واپس آئے کہ اس کو اتنا بھی نہیں پتہ چلا کہ تھوک پھینکنی کس طرف ہے، یہ کون سا ولی بن گیا ہے؟ بات یہاں تک نہیں رہی کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی جذباتی فیصلہ ہو، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یار ہو سکتے بس اپنی رائے تھی، بس اپنی ایک سوچ تھی، یار ان کا تقوی ایسا تھا اس لیے گنجائش تھی۔ نہیں، رات کو خواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تصدیق کی کہ اے بستامی تم نے ٹھیک کیا ہے جو تم واپس چلے آئے ہو۔ سمجھنے کی کوشش کریں کہ شریعت جس کے اندر ہے وہ ہے اصل ولی، اور جو یہ کہے جس کو شریعت کا مسئلہ بیان کیا، جو آگے کہ نہیں میرے لیے تو سارا کچھ میرا پیر ہے، مجھے شریعت وریعت کا نہیں بتائیں، اس سے بڑا کوئی گمراہ شخص نہیں ہے۔ لوگوں نے ہتھیار بنا رکھے ہیں، چور دروازے ڈھونڈ لیے ہیں کہ بات ایسی کریں گے کہ عوام جو ہے وہ ہتھ کنڈے میں آ جائیں گے، شکنجے میں آ جائیں گے۔ جیسے یہ مشہور جملہ، اے علم والوں کو چھوڑو، یہ مولویوں کو چھوڑو، یہ ظاہر والے ہیں۔ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا، عبادت تو شیطان نے بھی بڑی کی، نمازوں میں کیا رکھا ہے؟ نمازوں میں سب کچھ رکھا ہوتا تو شیطان ایسے دھتکارا جاتا، ادب میں ہے سب کچھ۔ بھائی ٹھیک ہے ادب میں ہے سب کچھ، مان لیا ادب میں ہے سب کچھ، لیکن اس جملے کے لیے کیا علم چھوڑنا یا عبادتیں چھوڑنا یا نمازیں چھوڑنا جائز ہو جائے گا؟ اچھی بات کر کے اس کا کیا مطلب غلط مطلب نکالا جائے؟ علم ہوگا شیطان کے پاس، عبادت کرتا ہوگا، کرتا رہے، کیوں مارا گیا؟ صرف سجدہ کرنے کی وجہ، نہ کرنے کی وجہ سے نہیں مارا گیا، اللہ کے ساتھ بحث اور مناظرہ کرنے کی وجہ سے مارا گیا۔ ایسا علم جو اللہ کے ساتھ مناظرہ کروائے وہ کوئی علم ہے؟ لیکن اس کا کیا مطلب ہے جو علم انبیاء کی وراثت ہے اس کو ہم چھوڑ دیں؟ جو عمل صالح، جو اچھا کردار، جو عبادات انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کی سنت، انبیاء کا طریقہ، انبیاء کو اسوہ حسنہ ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں؟ شیطان بڑا عابد تھا، اس کا کیا مطلب ہے ہم نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں؟ یہ چور دروازے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب دیکھیں کہ کہنے والا خود بے نمازی ہے، جب دیکھیں کہ کہنے والا خود جاہل اور ان پڑھ ہے، تو سمجھ جائیں کہ وہ یہ بات کر کے دراصل اپنے مفاد کی طرف جا رہا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ کشف المحجوب ہے، پوری نماز کا بیان اس کے اندر موجود ہے، طہارت کے مسائل، نماز کے فرائض، ظاہری فرائض، باطنی فرائض موجود ہیں۔ اور حضرت کی یہ عبارت میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، صفحہ نمبر 329 کے اوپر یہ عبارت موجود ہے، ذرا سنیے اولیاء نے تعلیم کیا دی ہے۔ فرماتے ہیں بداں کے نماز عبادت است کے از ابتدا تا انتہا راہ حق مریدان اندران پابند و مقامات شان اندران کشف گردد۔ فارسی زبان کے اندر فرماتے ہیں نماز ابتدا سے لے کر انتہا تک اللہ تعالیٰ کی سچی راہ ہے، اور جو اس پر پابندی کرتے ہیں، خلوص سے ادا کرتے ہیں، اللہ ان کے اوپر حقائق کا کشف فرما دیتا ہے، حقیقت ان کے اوپر منکشف کر دیتا ہے۔ کوئی بے نمازی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن نمازی نے بھی اگر عمل نہیں کیا تو کیا مطلب؟ ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں، نماز کو غلط کہنا شروع کر دیں؟ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اولیاء نے کبھی بھی عبادت سے دور نہیں کیا۔ جو یہ کہے کہ نمازیں بس ایسے کم زنانہ،
ہاں جی، یہ کم زنانہ جو حضرت سلطان بہو کی بات کی جاتی ہے کہ سلطان العارفین حضرت سلطان بہو کہا کرتے تھے کہ جناب نمازیں تو عورتیں پڑھتی ہیں، وہ خود 1000 رکعت نوافل کیوں پڑھا کرتے تھے؟ پڑھے ان کی سیرت، اور وہ فرائض و واجبات تو فرائض و واجبات رہے، وہ تو 1000 رکعت نوافل بھی پڑھا کرتے تھے۔ یہ باتیں سمجھنے کی بجائے ان کا غلط مفہوم بگاڑ کر عوام کو اللہ کے گھر سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اب یہی ہے کہ جناب مزارات آباد ہو گئے اور اللہ کے گھر میں کوئی نہیں آتا آسانی سے سوائے پکے نمازیوں کے۔ لمبے لمبے سفر کر کے جناب لاہور تک جائیں گے، داتا حضور کے عرس پر جائیں، اللہ مبارک کرے آپ کا سفر، لیکن گھر کے قریب اللہ کا گھر ہے، ادھر کوئی نہیں آتا۔ تو یہ کس نے آپ کو اولیاء کرام کی تعلیم سکھائی ہے کہ اللہ کے گھر کو چھوڑ کر ہمارے پاس آتے رہیں گے تو ہم تم پر راضی ہو جائیں گے؟ غلط سمجھ ہے، غلط فہمی ہے۔ ان حضرات نے لوگوں کو گمراہیوں سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لے کر آئے ہیں۔ جو اللہ کے گھر سے دور تھے، ان لوگوں نے پیار سے محبت سے ان کے دلوں میں نور ایمان روشن کر کے ان کو اللہ کے گھر کا عادی بنایا ہے۔ یہ ہیں اصل اولیاء کرام کی تعلیمات۔ حضور خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ماشاءاللہ یہ 12-13 یہ جو تاریخ آ رہی ہے، یہ سلسلہ ہے ان کو عرس کا، اور اس مہینے سفر میں نے آپ کو تعارف بھی کرایا، بہت سارے بزرگان دین کا عرس ہوتا ہے، ان کا یوم وصال ہوتا ہے۔ سمجھیں آپ، حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ فرماتے تھے، در مسجد را لازم گیری ہیچ حاجت دین و دنیا نہ خادمانت، فارسی زبان کے اندر وہ فرماتے تھے اگر مسجد کا دروازہ تو نے لازم پکڑ لیا تو دین اور دنیا کی کوئی بھی حاجت ایسی نہیں ہوگی جو باقی رہے گی، اللہ تیری ساری ضرورتیں پوری کر دے گا۔ اور وہ فرماتے ہیں میں اپنے مرشد خانہ موسیٰ زائی شریف سے واپس آ رہا تھا، حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ، ان کی نگاہ کم تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب نگاہ اٹھائی اور یہ کر دیا وہ کر دیا، وہ جو نگاہ والے تھے ان کا عمل کتنا تھا، ان کی عبادت کیسی تھی؟ وہ تو نگاہ اٹھاتے تھے، ہندو کلمہ پڑھتے تھے، آپ کی مشہور کرامات میں سے یہ باتیں۔ لیکن وہ فرماتے ہیں میں موسیٰ زائی شریف سے اپنے مرشد خانے سے واپس آ رہا تھا، جنگل میں نماز کا وقت ہو گیا، میں نے کہا میں نماز کو جماعت کے ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ 4 آنے نکالے، ایک شخص بکریاں چرا رہا تھا، اس کو 4 آنے دیے، اس کو نماز کا طریقہ سکھایا، پانی نہیں تھا، آپ تو پہلے سے باوضو تھے، اس کو تیمم کا طریقہ سکھایا، تیمم کا طریقہ سکھا کر اس کو ساتھ کھڑے ہو کر نماز جماعت کے ساتھ ادا کی۔ یہ ہیں حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ فرماتے ہیں جب میں جیل میں تھا، آپ پر ایک مقدمہ ہوا، وہ فرماتے ہیں جب میں جیل میں تھا، لذت عبادت کے در جیل بود ہیچ جا نظر نمی آید، جو مجھے مزہ عبادت اور نماز پڑھنے کا جیل میں آیا کرتا تھا وہ مجھے کسی اور جگہ نظر نہیں آ رہا۔ یعنی اتنی مشکلات میں بھی اللہ کی عبادت کرنے کا جو لطف ہے وہ کہیں اور آسانیوں میں لطف نہیں ہے۔ ان بزرگان دین نے نمازوں سے لوگوں کو دور نہیں کیا، شریعت سے لوگوں کو دور نہیں کیا، انہوں نے ہمیں سمجھایا ہے کہ شریعت ابتدا ہے، جب یہ راسخ ہو جائے گی تو طریقت اور حقیقت تمہیں خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ علم سے دور نہیں کیا۔ آج کا پیر سب سے پہلے مولوی سے کیوں روکتا ہے؟ جو جاہل مولوی ہیں ان سے تو میں بھی روکوں گا، جو ان پڑھ لوگ ہیں ان سے تو میں روکتا بھی رہتا ہوں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن علماء سے دور کرتا ہے کہ مولویوں کے ساتھ نہیں اٹھے بیٹھیں۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا تو یہ پھر ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، یا ان کے ساتھ بیٹھے گا یا پھر ہمارے ساتھ بیٹھے گا، کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھتے۔ نماز فرض ہے، یہ دیکھے گا کہ میرا پیر نماز نہیں پڑھتا یہ تو مجھے چھوڑ جائے گا۔ یہ بڑے چور دروازے ہیں۔ میں نے کہا یہ بتانا ہمارا فرض ہے، سمجھنا آپ کا فرض ہے۔ اس علم سے دور ہو کر کون ولی بنا ہے؟ ایسا ولی لے کر آئیں جس کے پاس شریعت کا علم نہ ہو۔ خود خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وارث کو یہی درس نظامی کی کتابیں پڑھایا کرتے تھے، درس نظامی جو آج عالم کورس میں ہے یہ سب پڑھایا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیے یہ کشف المحجوب حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، آپ فرماتے ہیں گروہی دیگر نشستند اما بر نخادند و مانا ندانستند و عبارت آن پسند کردند کتاب نویسند و یاد گیرند و گویند کہ ما علم تصوف و معرفت می گویم۔ اس کا ترجمہ ذرا سنیں۔ آپ فرماتے ہیں آج ایک ٹولہ ہے، چند باتیں انہوں نے یاد کر لی ہیں، لکھ کر محفوظ کر لی ہیں، رٹ لی ہیں، ان کا معنی ان کو نہیں آتا، اور کہتے ہیں کہ ہمیں علم تصوف آ گیا اور ہمیں معرفت آ گئی۔ یہ بھلا کس زمانے کے ہیں حضرت؟ 5ویں صدی ہجری کے ہیں، 465 ہجری یا 481 ہجری، 480 سال سے لے کر 500 ہجری تک درمیان میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ آج سے یوں سمجھیں تقریباً 1000 سال پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ 1000 سال پہلے لکھ گئے کیسے ٹولے ہیں، آپ آج اعتبار نہیں کر رہے کیسے ہیں، وہ 1000 سال پہلے لکھ گئے کہ ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کی تو میں اور آپ کو وضاحت بتا دوں، 298 ہجری میں آپ کا وصال ہے، 3ری صدی ہجری کے، وہ اس سے بھی پہلے، وہ حضرت سے بھی تقریباً 300 سال پہلے۔
ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, اس نے آ کر سوال کیا, حضور ہمارے درمیان ایک جماعت موجود ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عبادتیں ہیں, نمازیں ہیں, یہ ہوتی ہیں پہنچنے کے لیے, یہ ہوتی ہیں سیڑھیاں, تو ہم پہنچ گئے ہیں, لہٰذا ہمیں آپ عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جہاں پہنچنا تھا وہ ہم پہنچ گئے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا, صدقوا فی الوصول ولکن وصلوا الی سقر. بات تو ان کی سچی ہے کہ ہم پہنچ گئے ہیں, لیکن پہنچے بیچارے جہنم تک ہیں, جنت تک نہیں پہنچے. حضرت امام شرانی جو خود ولی ہیں, اتنے بڑے ولی ہیں کہ سخت سردیوں میں بخار کی وجہ سے اگر ٹھنڈے پانی میں تہجد کے لیے اٹھتے تھے, ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے, وہ پانی خود بخود گرم ہو جاتا تھا. اور ایسی بھوک کا آپ کو سامنا رہا کہ کہتے ہیں میں مٹی کھانے پر بھی مجبور ہوا. میں جب مٹی کھانے لگتا تھا, وہ ہاتھ میں مٹی ہوتی تھی, میرے منہ میں جا کر اللہ کی قدرت سے گوشت بن جاتی تھی. اتنے بڑے وہ تو ولی تھے, اگر آپ کرامت سننا چاہتے ہیں. لیکن وہ فرماتے ہیں جس ولی کے اوپر ظاہر بھی ہو جائے نا, اللہ آخرت کو اس کے آگے کھول کے رکھ دے, کشف اس کو اتنا حاصل ہو جائے کہ اس کو پتہ ہو کہ یہ گناہ میں کروں گا, اللہ میری پکڑ نہیں کرے گا, تب بھی وہ گناہ نہیں کر سکتا. اگر اس کو پتہ بھی چل جائے کہ اللہ نے مواخذہ نہیں کرنا, تب بھی وہ گناہ نہیں کر سکتا, کیونکہ شریعت کی پابندی لازم ہے. میرے بھائی یہ ہیں حقیقی اولیاء کرام کی تعلیمات, ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم شریعت کو نہیں چھوڑ سکتے. جو بندہ شریعت پر کامل طور پر عمل کرتا ہے, اس کو طریقت بھی حاصل ہوتی ہے, اس کو حقیقت بھی حاصل ہوتی ہے. جس نے علم پڑھا عمل نہ کیا, وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کبھی منظور اور مقبول نہیں ہو سکتا. اور جس نے سمجھا کہ میں نے روحانیت حاصل کر لیا, مجھے علم کتاب پڑھنے مسئلے مسائل کی کیا ضرورت ہے, اس سے بھی بڑا کچھ جاہل نہیں ہے. میں آپ کو حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی کی بات بتاتا ہوں. آپ فرماتے تھے, بباعث کتا ہمتی از اول روز صوفی پیدا می شوند. آپ فرماتے تھے سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ پہلے دن سے ہی صوفی پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بلکہ آپ فرماتے تھے پہلے شریعت کا علم حاصل کرو, اس کے بعد آؤ ذرا تصوف کی طرف, تمہیں تصوف سمجھ بھی آ جائے گا. جس کو تصوف کی تعریف نہیں ہوتی, اس کے آپ جا کر القاب تو پڑھیں. القاب اتنے سستے ہو گئے, تماشا لگا ہوا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. پیر طریقت ہوتی کیا ہے, تو اس کا پیر بنا بیٹھا ہے. رہبر شریعت, شریعت پر عمل نہیں کرتا تو اس کا راہبر کیسے بن گیا. قدوۃ السالکین, زبدۃ العارفین, عجیب عجیب القاب اتنے سستے ہیں, بے آپ اشتہار کے اوپر لکھتے جائیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان القاب کا بھی حرمت ہے میرا بھائی, ان القاب کا بھی ایک بھرم ہوتا ہے. بندے کو غوث کسے کہا گیا ہے, کسی عام ہستی کو کہا گیا ہے, سوچ سمجھ کر کہا گیا ہے, بڑے بزرگوں نے کہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے, ہر ایک کے اوپر غوث کا لفظ آتا جائے. سمجھنے کی کوشش کریں, دین کا مذاق نہ بنائیں, روحانیت کا مذاق نہ بنائیں. طریقت اور شریعت میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے جو یہ کہیں کہ جناب یہ مولوی شریعت والے ہیں اور ہم طریقت والے, ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ دیکھیے آخری حوالہ, آج مجھے 1-2 منٹ اوپر بھی دینے ہیں آپ کو, میں انشاءاللہ یہ آپ کا قرض لوٹا دوں گا. یہ مکتوبات صدی ہے. حضرت سید السالکین زبدۃ العارفین مخدوم جہاں شیخ شرف الحق والدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور میں نے استادوں سے سنا تھا یہ لفظ منیری ہے. دونوں باتیں میں نے خیر آپ کو بتا دی ہیں. منیری بھی پڑھتے ہیں, منیری بھی بعض علماء پڑھتے ہیں. اس کا 26واں خط, یہ کب کے ہیں بلا, 782 ہجری میں ان کا وصال ہے, یہ 8ویں صدی ہجری کے ہیں. آج سے 600 700 800 سال پہلے کی میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, ان بزرگوں نے کیا سمجھا. وہ فرماتے ہیں یاد رکھو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مثال دی, فرمایا لا الہ الا اللہ میں حقیقت ہے اور محمد الرسول اللہ کے اندر شریعت ہے. ایک جملے کو لو گے تو پورا ایمان تمہارا نہیں ہوگا جب تک دونوں جملوں کو نہیں پڑھو گے, دونوں پر ایمان نہیں رکھو گے. کیا مطلب, نہ حقیقت کے بغیر گزارا ہے نہ شریعت کے بغیر گزارا ہے. آپ فرماتے ہیں اس سے زیادہ افسوس کے قابل ان لوگوں کی حالت ہے جو شریعت کی راہ کی پرواہ نہیں کرتے اور اہل حقیقت بن کر بیٹھے ہیں. اور دعویٰ ان کا یہ ہے کہ جب حقیقت منکشف ہو گئی تو شریعت کی ضرورت کیا باقی رہی. دیکھ رہے ہیں یہ جملہ, یہ ان کا رد کر رہے ہیں صوفی بزرگان دین, رد کر رہے ہیں بھئی یہ سوچ سراج کرتی جا رہی ہے, لوگ دین سے اس لیے دور ہو رہے ہیں بھئی لوگوں کی یہ سوچ ہے. انہوں نے مثال دی, فرمایا جو شخص کعبہ کو جانا چاہے اور جس طرف کعبہ ہے اس طرف نہ جائے, اس کی دوسری سمت میں چلتا رہے, فرمایا ساری زندگی چلتا رہے, کبھی کعبہ تک پہنچے گا. ادھر جانا جدھر کعبہ ہے. تو فرمایا شریعت کو چھوڑے گا تو ایسے ہی سمجھ کہ تو کسی کوٹھے مکان پر چڑھنا چاہتا ہے اور تو بغیر سیڑھی کے چڑھنا چاہتا ہے, تو کب تک چڑھے گا, نیچے گرے گا. شریعت ہی ہے, شریعت کی سیڑھی ہے جو تجھے حقیقت تک لے جائے گی. تو سیڑھی کی اہمیت نہیں ہوتی, سیڑھی کے بغیر بندہ چھت کے اوپر کیسے جا سکتا ہے. اس لیے باتوں کو گول مول کرتے ہیں لوگ, اللہ انہیں ہدایت دے.
ٹھیک ہے، ہمارے درمیان بہت سارے ایسے طبقے ہو چکے ہیں جن کے بارے میں پہچان آپ سب کے اوپر لازم ہے۔ فرماتے ہیں اب ہم صاف صاف یہی کہیں گے کہ بغیر شریعت کے اہل حقیقت ہونے کا دعویٰ کرنا سراسر زندیقیت ہے، سراسر بے دینی ہے، اور فرماتے ہیں ایسا دعویٰ مذہب ملحدانہ ہے۔ بے دین لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، حقیقت سے بے خبر رہ کر شریعت والا بننا بھی منافقانہ نشانی ہے، دونوں لازم و ملزوم ہے۔ شریعت بھی ضروری ہے، طریقت بھی ضروری ہے۔ جو لوگ علماء ہیں ان کے لیے علم اور روحانیت بھی ضروری ہے۔ وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں جناب عربی عبارتیں پڑھنے کا ڈھنگ آ گیا تو ہم جناب سب سے بڑے منصب پہ فائز ہو گئے ہیں۔ عمل بھی ان کے اندر ضروری ہے، اخلاص بھی ان کے اندر ضروری ہے۔ اور جو صوفیاء ہیں، جو پیر بننے کا شوق رکھتے ہیں، سب سے پہلے علم شریعت کو سمجھیں، مسائل کو سمجھیں، فرائض و واجبات کو سمجھیں، حلال و حرام کو سمجھیں، نفس امارہ کے دھوکے کو سمجھیں، شیطان کے وار کو سمجھیں، اس کے بعد اپنے آپ کو بھی ہدایت کی راہ پہ چلائیں، اور جو ان کے سلسلے سے وابستہ ہوتے ہیں ان کو بھی ہدایت پر چلائیں۔ بعض بزرگان دین مشہور ہو گئے کہ آپ سمجھنے لگے کہ وہ صوفیاء ہیں، جیسے حضرت خواجہ غلام حسن پیر صاحب، آپ کہیں گے وہ تو صوفی تھے، عالم نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں کہہ رہا ہوں وہ درس نظامی کی کتابیں پڑھایا کرتے تھے۔ اور بعض بزرگ ایسے ہیں جو علماء مشہور ہو گئے، حضور قبلہ غزالی زمانہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ الحدیث و تفسیر بخاری شریف ساری عمر پڑھاتے رہے، لیکن کیا مطلب ان کی روحانیت کسی سے کم تھی کیا؟ لیکن انہوں نے اپنی مصروفیت بظاہر علم کے اندر رکھی۔ تو جو علماء تھے وہ صوفیاء بھی تھے، جو صوفیاء تھے وہ علماء بھی تھے۔ آج اسی چیز کی ضرورت ہے کہ عالم کو صوفی ہونا چاہیے اور صوفی کو عالم ہونا چاہیے۔ عالم